بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإن الشمس تطلع بين قرني الشيطان او كما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، دلوں دلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہمارے درس کا جو سلسلہ پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، اس کا عنوان ہے شرک باللہ کے اسباب اور اس کے وسائل۔ شرک کے پھیلنے کے اسباب، اس کے وسائل، اس کی وجوہات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے کئی ایک اسباب اور وسائل پڑھا ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، سلف امت کی سیرت اور بعض تاریخی تناظر میں، پس منظر میں بھی آپ نے شرک کے وسائل کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کچھ باتیں اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ شرک کے وسائل میں سے ایک وسیلہ مطلب سبب، ذریعہ، کیوں شرک پھیلتا ہے، کیوں شرک پیدا ہوتا ہے، اور شرک کیسے دنیا میں عام ہوتا ہے، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع اور غروب کے وقت صلاۃ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ طلوع یعنی سورج کا نکلنا، غروب سورج کا غروب ہونا، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، یہ دو وقت ایسے ہیں جن وقتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ پڑھنے، نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس لیے طلوع کے وقت یا غروب کے وقت نماز مت پڑھو، اس وقت کی تلاش مت کرو، اس لیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو، اور ایسے ہی غروب ہوتا ہے تو، شیطان کی دو سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ فإن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، اس لیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ دو باتیں ہمیں بتلاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سورج کا طلوع ہونا شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کی دو سینگوں کے بیچ سے سورج نکلتا ہے۔ سورج تو نکلتا ہے، جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے، مطلع الشمس و مغرب الشمس، سورج کے طلوع کی جگہ اور سورج کے غروب کی جگہ۔ جیسے چاند کے بارے میں آپ جانتے ہیں، چاند کا مطلع، بار بار مطلع کی بات ہوتی ہے۔ مطلع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، کہاں نکلتا ہے؟ تو جو نکلنے کی جگہ ہے، جو غروب ہونے کی جگہ ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر طے، لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو شیطان اپنی سر کو، اپنی دونوں سینگوں کو ایسے کرتا ہے کہ سورج دونوں کے بیچ میں طلوع ہو رہا ہو۔ یعنی گویا کہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت شیطان یہ کام کرتا ہے۔ اب اگر طلوع اور غروب کے وقت اگر انسان، یہی کام غروب کے وقت بھی ہوتا ہے، تو جب اگر انسان سورج کے طلوع یا غروب ہونے کے وقت صلاۃ پڑھے گا، نماز پڑھے گا، تو شیطان یہ تصور دینا چاہتا ہے کہ طلوع کے وقت نماز پڑھی جا رہی ہے، یعنی وہ نماز میرے لیے پڑھی جا رہی ہے، غروب کے وقت نماز پڑھی جا رہی ہے، یعنی میرے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت، شیطان کی عبادت اور پرستش کا تصور وہ شیطان لوگوں کے درمیان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیوں اللہ کے نبی نے منع فرمایا؟
یہ وجہ بیان فرمائی اللہ کے نبی نے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت تم نماز مت پڑھو، لا تحروا، تحری کا مطلب ہوتا ہے ایسا ٹائم آدمی دیکھے اور دیکھ کر کے جب وہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم آئے تو آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، آدمی انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آئے تو انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحری کرنے سے، تحری مطلب جستجو، تلاش، اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وقتوں میں نماز کی ممانعت فرمائی ہے وہ کل 5 وقت، کل 5 وقت۔ 3 وقت کون سے ہیں؟ 2 تو یہ ہیں سورج کے طلوع کا وقت اور سورج کے غروب کا وقت، 2 وقت تو یہی ہیں۔ تیسرا جو وقت ہے حین تقوم قائمۃ الظہیرہ، حین یقوم قائم الظہیرہ، جب بالکل سورج بیچ آسمان پر ہوتا ہے، جب اس کا کوئی سایہ نہیں، جب اس کا کوئی دائیں بائیں کی طرف کوئی سایہ نہیں ہوتا، یہ تیسرا وقت ہے۔ چوتھا اور 5واں وقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے طلوع فجر سے لے کر، اب طلوع فجر جب ہوتی ہے تو اذان ہوتی، فجر بھی 2 قسم ہے، ایک فجر صادق ہے، ایک فجر کاذب ہے۔ فجر کاذب پہلے ہوتی ہے اور فجر صادق جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں وہ وہی وقت ہے جس وقت تک ہم سحری کرتے ہیں، اور وہی وقت ہے جو فجر کی اذان کا وقت یا فجر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے کا ٹائم ہے، نماز کے شروع ہونے کا وقت کے آغاز ہونے کا، نماز کے وقت کا وہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہے صبح صادق، صبح صادق ہو گئی تو اب ہمارے لیے فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم نماز فجر سے فارغ ہو گئے، اب اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس، صبح صادق کے بعد نماز پڑھ لی گئی، اب صلاۃ فجر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نماز نفل سنت نہیں پڑھنی ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اب نماز فجر کی بات سے لے کر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو بیچ کا وقت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کوئی وجہ نہیں بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اس بیچ میں نفل سنت وغیرہ نمازیں نہ پڑھی جائیں۔ اگر کسی آدمی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، مثال کے طور پر چھوٹ گئی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، 10 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد وہ بیدار ہوا یا غفلت میں تھا، اسے یاد آیا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ فوراً وہ نماز پڑھے، فوراً وہ نماز پڑھے۔ جب دن نکل جائے گا جس کو طلوع آفتاب کہتے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت نکل جائے گا اور وہ نماز فجر قضا ہو جائے، نماز فجر کیا ہوگی؟ صلاۃ فجر قضا ہو جائے۔ تو اس سے پہلے پہلے تو انسان کو نماز پڑھ لینی چاہیے اگر کسی کی نماز باجماعت چھوٹ گئی ہے کسی وجہ سے تو۔ اس کے بعد جو عین طلوع ہونے کا جو ٹائم ہے، سورج کے نکلنے کا ٹائم، جب ہم گھڑی دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، اور اگر ہم اس جگہ کو دیکھ رہے ہو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، آفتاب نکلتا ہے، تو آپ کو اس کی ٹکیا جو گول دائرہ ہے سورج کا، وہ نکلنے سے پہلے پہلے اس کی روشنی باہر دکھائی دیتی ہے، اس کی روشنی باہر دکھائی دیتی ہے، اور وہ سرخ اور زرد کلر کی ہے نا، وہ رنگ میں اس کا اثر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہاں سے سورج کی ٹکیا دھیرے دھیرے باہر آنے والی ہے۔ وہ وقت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عند طلوع الشمس، سورج کے نکلنے کے وقت۔ اب اس وقت نماز انسان کو، صلاۃ انسان کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو ایک وقت تو ہو گیا نماز فجر کی بات سے لے کر کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، اور ایک ہے طلوع آفتاب کے وقت۔ طلوع آفتاب کا جو وقت ہے اس وقت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہے نا تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر خلیج وغیرہ کے یا بعض ایسے علاقوں میں جہاں مثال کے طور پر فاصلہ ہے یا سمندر کی سطح ہے، کشتیوں میں سفر کرنے والے مثال کے طور پر جو بھی ساحلی علاقے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ تصویریں لیتے ہیں، اور ان تصویروں جب تصویریں لے رہے ہوتے ہیں تو انہیں اس کا صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ طلوع کیسے ہوتا ہے اور کتنی دیر میں طلوع ہوتا ہے، کتنی دیر میں وہ سورج کی ٹکیا ہے نا اوپر نکل آتی ہے، باہر آ جاتی ہے۔ یہ جو وقت ہے اس کو علماء نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے 15 سے 20 منٹ، 15 سے
20 منٹ تک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو صلاۃ پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر اگر آج آپ کا ٹائم 6 بجے کا ہو، صبح طلوع آفتاب کا وقت کتنے بجے ہو؟ 6 بجے ہو، تو اگر آپ صلاۃ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ 10 منٹ پہلے اگر آپ آغاز کرتے ہیں تو 10 منٹ میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو سر پڑھنا ہے تو اگر ایسا وقت کشادہ ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر 2 منٹ باقی بچا ہے تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ نماز شروع نہ کریں، کیونکہ نماز شروع کریں گے تو آپ کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے وقت بھی ہوگی، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ شروع کرنے سے تو بچنا ہی چاہیے، پہلے سے بھی اگر 2 منٹ ہی وقت باقی بچا ہے کہ آپ 2 منٹ میں نماز پوری نہیں کر سکتے تو بھی احتیاط یہی ہے کہ انسان نماز اس وقت نہ پڑھے، پھر سورج نکل جانے کے بعد اسے قضا پڑھے، قضا کرے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جو یہاں مسئلہ ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، شیطان یہ ظاہر کرتا ہے، آپ دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اگنی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا۔ ایک ہے سورج کی پوجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے والد آزر اور ان کی جو قوم تھی، اس قوم کا معاملہ کیا تھا؟ یہ عراق کا علاقہ ہے، عراق جہاں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے لوگ۔ اب یہ جو سورج کی جو پوجا کا مسئلہ ہے، یہ گویا کہ بہت پرانا ہے مسئلہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے کے ذریعے سے یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دیا کہ نہ چاند کی پوجا ہو سکتی ہے، نہ ستارے کی پوجا ہو سکتی ہے، نہ سورج کی پوجا ہو سکتی ہے۔ دیکھو یہ جو خود غائب ہو جائیں، جو خود ڈوب جائیں، جس کے اندر خود پائیداری نہ ہو، وہ کہاں سے کسی کے کام آ سکتے ہیں اور کسی کی عبادت کا حقدار بن سکتے ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے، غلط ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان نہیں تھا، اور نعوذ باللہ شرک میں تھے، وہ کفر میں تھے، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا گئے ہو۔ ایسے لوگ کہتے ہیں نا، ڈھونڈتے ہیں تو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں تو اللہ بھی مل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تلاش کیا ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب ڈوب گیا تو کہا نہیں، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ کسی چاند کو دیکھا تو اور زیادہ روشنی والا، تو کہا نہیں یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ اس کا جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ جو ہے یہ ڈوبنے والے اور ختم ہو جانے والے کبھی رب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو دیکھا تھی بہت تیز روشنی، کرنیں اس کی بکھری ہوئی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اتنا زیادہ روشنی ہے کہ پوری دنیا کو اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، بکھیر رہا ہے۔ تو کہا هذا ربي هذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ تو بہت بڑا ہے۔ اور اس کے بعد فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں اس واقعے کو بیان کر کے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے پایا۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پہلے ستارے کی پوجا، پھر چاند کی، پھر سورج کی، ایسے کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ دکھا رہے تھے، اپنی قوم کو یہ دکھا رہے تھے۔ ان کی قوم ستارے، چاند اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایسا کر کے ان کو جواب دے رہے تھے کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ ستارے، یہ دیکھو ڈوب جاتا ہے، چاند کی پوجا کرتے ہو، یہ بھی ڈوب جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور سورج کی پوجا کرتے ہو، بہت تیز روشنی ہے اس کے اندر، لیکن یہ دیکھو وہ بھی پائیدار نہیں، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو جو خود اپنا وجود نہ باقی رکھ پائے وہ دوسرے کے کام کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دلیل پیش کر رہے تھے، اپنی قوم کو لاجواب کر رہے تھے، تاکہ ان کی قوم سمجھ جائے صحیح بات ہے، ستارے کی پوجا کر کے کیا ملے گا؟
چاند کی پوجا کر کے کیا ملے گا؟ سورج کی پوجا۔ اسی بات کو مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، لم یکن ابراہیم علیہ السلام ناظرا ولکن کان مناظرا۔ ابراہیم علیہ السلام غور نہیں کر رہے تھے، ڈھونڈ نہیں رہے تھے، تلاش نہیں کر رہے تھے، یا بھی آپ مطلب سوچ نہیں رہے تھے کہ یہ اللہ ہے، کہ یہ اللہ ہے، کہ یہ اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی وہ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، ولکن کان مناظرا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ مناظرہ کر رہے تھے، یعنی اپنی قوم کو جواب دے کر کے چپ کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے قابل ہے، یہ جن کی عبادت تم کرتے ہو یہ عبادت کے قابل۔ تو یہ تھا مسئلہ۔ تو سورج چاند کی پوجا کرنے والے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی آپ کے ہمارے اور سماج میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اگنی پوجا، آگ کی پوجا کرتا، روشنی کی۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو اس سورج کی پوجا کرتا ہے، لیکن ایسے نہیں کرتا جب وہ اوپر آ جاتا ہے۔ جب وہ اوپر آ جاتا ہے، تیز اس کی کرنیں اور روشنی اور اس کی تیزی گرمی بڑھ جاتی، تب نہیں کرتے، وہ اگتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی سورج کی ٹکیا جب نکل رہی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ پھر سورج کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ آ رہا ہے، ان کا رب ہے اور وہ آ رہا ہے، اور وہ اب آئے گا تو سب کو روشنی پہنچائے۔ اس طرح سے لوگ اگتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا۔ طلوع اور غروب کے وقت نماز کی تلاش مت کرو، اس وقت نماز پڑھنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کی دو سینگوں کے درمیان، آپ سے ہم نے اس سے پہلے بھی کبھی کسی اور درس میں غالباً یہاں یا کہیں اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو لوگ شیاطین سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کام کو استعمال کرتے، اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ سورج کے نکلتے وقت، سورج کے ڈوبتے وقت جا کر کے اگر شیطان کی دہائی کوئی دے گا، جا کر کے کفریہ شرکیہ باتیں کرے گا، تو شیطان ضرور ان کا ساتھ دے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے، انسان، یہ عقیدے کا بالکل گیا گزرا ہے، اس کے پاس توحید کی کوئی روشنی نہیں ہے، اس کے پاس توحید کی کوئی رقم رمق نہیں ہے، یہ تو شرک کی راہ پر چل رہا ہے۔ تو اس راستے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس راستے سے لوگ شیطان سے رابطے میں آتے ہیں، شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان کی جب پوجا کوئی کرے گا تو شیطان پھر اس شخص سے قریب آئے گا، کوئی آواز آئے گی کسی انسان کی شکل میں، کسی جن، کسی جانور کی شکل میں، آ کر کے اس کو مخاطب کرے گا اور اس کے بعد اس سے رابطے میں آ جائے۔ اس طرح کے کفریہ کام، شرکیہ کام شیطان بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے شرک سے بچانے کے لیے امت کو، کہ امت شرک کی طرف نہ چلی جائے، بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام میں، اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو شرک کے پھیلنے کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے شرک پھیلتا ہے، شیطان کی پوجا ہوتی ہے، اور اس کی روک تھام کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کی پوجا سورج اور چاند کو کے نکلنے کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، نماز کے لیے کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، شرک کے راستے اس سے کھلتے ہیں۔ تو ایک سبب تو یہ ہے شرک کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب اور ایک ذریعہ۔ شرک کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب اور بھی ہے، بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب اور بھی ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ اور یہ ہمارے اور آپ کے بیچ کا مسئلہ ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے سماج کا مسئلہ ہے، بعض مسلمانوں کا مسئلہ ہے جن کے ہاں عقیدے کی مضبوطی نہیں ہے، عقیدے کا صحیح علم نہیں ہے۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ اس راستے سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ ہے قبروں کی شرکیہ اور بدعتی زیارت۔ قبروں کی شرکیہ زیارت اور بدعی زیارت۔ یہ شرکیہ زیارت اور بدعی زیارت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت میں تو زیارت ہے قبر کی، شریعت میں قبروں کی زیارت کی دلیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا، اے لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، فزوروها
تو اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے تم قبروں کی زیارت کرو. قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا گیا تھا اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی اور آپ نے فرمایا زیارت کرو. وجہ بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. تمہیں قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ قبروں کی زیارت واقعی میں اگر قبروں کی زیارت کے طرح ہو اور قبروں کی زیارت ہو. آج تو قبرستانوں کو بھی اتنا زیادہ رنگ برنگا اور سجا دیا جاتا ہے کہ قبر کا احساس بھی نہیں ہوتا. احساس بھی بسا اوقات نہیں ہوتا ہے کہ قبرستان ہے. ہم کیا کہتے ہیں اکثر؟ ہم کہتے ہیں قبرستان ہے نا، قبر انسان کی منزل ہے. آدمی کہیں بھی رہتا ہو لیکن بہرحال اسے قبر کے گھر میں جانا ہے اور وہاں اندھیرا اور وہاں کیڑا مکوڑا اور سانپ اور بچھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. آپ سوچیں آج قبروں کے اندر کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن قبرستانوں کو اس قدر ہے نا رنگ برنگا اور سجایا اور یہاں لائٹنگ وہاں لائٹنگ، یہاں کمکمیں، یہاں پھول پتیاں، یہاں چادریں، یہاں عمارتیں، یہاں پینٹ، یہاں ماربل، یہاں کتبہ ہے نا، سب لگا ہوا رہتا ہے. کبھی کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ قبرستان میں آ گئے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ کسی کی وفات کے موقع پر جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی وہی ساری باتیں عام معمول کے مطابق، جیسے آدمی دنیوی بات چیت اور کاروبار کام کاج اور ہنسی اور گپ شپ اور ہنسی مذاق سب کرتے رہتے ہیں. وہاں بھی ہنسنا کھیلنا گپ شپ کرنا، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ قبرستان میں آئے ہیں. اور اس قبرستان کی زیارت کرنے سے ہم سب کو اللہ کی آخرت کی یاد آئے گی. آخرت کی یاد ہی آج بھی دنیا میں غافل ہوتا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، جب دفنانے کے لیے واقعات موجود، کئی یہ واقعات صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے کسی کے جنازے میں اور آپ وہاں جب پہنچے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اس قدر قبروں کی زیارت کرنے کے نتیجے میں اس قدر آپ کو آخرت کی یاد کہ آپ فکر مند بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں کوئی لکڑی کا تنکا تھا اور آپ اس سے ہے نا مٹی کو یوں آگے پیچھے کر رہے تھے، یعنی فکر مند تھے بالکل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل فکر مند، پریشان. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اور انسان کو اس کے لیے کیسے تیاریاں کرنی چاہیے. یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے، کسی کے جنازے میں جاتے تھے دفنانے کے لیے، قبرستان میں حاضر ہوتے تھے، وہی بقیع کی بات ہے، تو اس قدر روتے تھے زار و قطار، اس قدر روتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی کے بال بھیگ جاتے، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، اس قدر زار و قطار ہوتے. تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عثمان غنی سے پوچھا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ آپ جنت کی باتیں سنتے ہیں، جہنم کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے عذاب کی باتیں اتنی سنتے ہیں، لیکن آپ اتنا ایموشنل کبھی نہیں ہوتے. نہیں، آپ اس کے باوجود کہ آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے پھر بھی آپ اس قدر نہیں روتے ہیں جس قدر آپ جب قبرستان میں آتے ہیں کسی کو دفنانے کے لیے تب آپ اتنا روتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ آپ قبرستان میں آتے ہیں کسی کو دفنانے کے لیے اتنا زیادہ روتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یقیناً قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل، پہلی منزل ہے. وہ بھی قبر کیا ہے؟ وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یعنی کئی مراحل ہیں. مر کے قبر میں گیا ہے، پھر اس کے اندر قبر کے اندر منکر نکیر کا سامنا، پھر اس کے بعد ہے نا اسی اعتبار سے اس کو اگر نیک ہے تو جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں، اور گنہگار ہے تو جہنم کا عذاب اور اس کی گرمی وغیرہ. قبروں کا کشادہ کر دیا جانا، اور بدعمل ہے، منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا، ساری بات. اس کے بعد پھر وہ اپنی قبر میں رہے گا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ بعث فرمائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے
قیامت قائم ہوگی تو زندہ ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، سارے مراحل، پھر حساب ہونا، کتاب ہونا، بندوں کے حقوق کا، اللہ کے حقوق کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ. تو کئی مراحل ہیں آخرت. تو قبر کیا ہے؟ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. تو عثمانی غنی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں، آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں اتنا کیوں روتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے یہ حدیث کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر اس پہلی منزل میں انسان نجات پا جائے، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں کامیاب ہو جائے، فما بعدہ ایسر منہ، تو اس منزل کے بعد والی جو منزلیں ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گی. پہلی منزل بہت ٹف، مشکل ہے نا. اصول ثلاثہ کیا سوال ہوگا؟ اصول ثلاثہ کا سوال ہوگا. اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، اللہ کے دین کی معرفت. سمپل سا 3 سوال ہے. ایسا نہیں کہ 3 سوال جس نے ایسے ہی جان لیا بس وہ جواب دے دے گا. اس کے لیے ایمان، وہی عقیدہ، وہی زندگی، وہی اسلام، وہی سیرت، وہی پورے طور پر انسانی زندگی میں جب دین ڈھلا ہوگا تو جواب دے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ رٹے رٹائے کا وہاں کچھ کام ہے. رٹے رٹائے کا کام نہیں ہے. وہاں ایمان کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت. تب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرشتوں کے سوال کے جواب میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو کیا کہا؟ پہلی منزل ہے. اگر اس پہلی منزل میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے اللہ کے عذاب سے، فما بعدہ ایسر منہ، تو اس کے بعد والی منزلیں اور زیادہ آسان ہو جاتی، اس کے مقابلے میں آسان ہو جاتی. اور وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر پہلی منزل میں ہی نجات نہیں ملی، اسے پکڑا گیا، فما بعدہ اشد منہ، تو اس کے بعد والی منزلیں پہلے والی منزل سے اور کہیں زیادہ مشکل ہے. پھر تو باس بعد الموت اور قیامت کا منظر اور آخرت میں حساب و کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا حساب اور بندوں کے حق کا حساب اور مسائل، سب منزلیں کیا ہو جائیں گی؟ مشکل ہو جائیں. کہتے ہیں اس لیے جب میں قبرستان میں کسی کو زیارت دفن کرنے کے لیے آتا ہوں جنازے لے کر کے، تو مجھے وہ یاد آ جاتی ہے بات کہ پہلی منزل تو یہی قبرستان ہے، یہی لایا جائے گا ہمیں، اور پہلی منزل ہی مشکل ہے سب سے. اگر یہاں کامیابی ملے گی تو ہی آگے والی کامیابی ہے، اور اگر یہی مشکل میں پھنس گئے تو آئندہ آگے اور مشکل. تو اس طرح سے قبروں کی زیارت کرو کیونکہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. ایسے یاد ہوتی ہے آخرت، اس طرح سے آخرت کی یاد آنی چاہیے. عثمان غنی جس طرح سے زار و قطار روتے تھے، جس طرح سے زار و قطار روتے تھے، اس طرح سے کیا ہوگا؟ اس طرح سے آخرت کی یاد آئے گی، تب جا کر کے مسئلہ حل ہوگا. ورنہ آج کل کی طرح سے میرے بھائی ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، ہمیں یاد بھی رہتا کہ قبرستان کے گیٹ کے اندر آ گئے ہیں، نہ کوئی دعا کا پتہ ہے. ہمارا فون چالو ہے، تمہارا ڈیل چالو ہے، ہمارا بزنس کی بات چیت ہماری شروع ہے، کچھ نہیں پتہ، گپ شپ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کہے لگتے ہوئے ہم کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان میں جاتے. یہ حالت ہو گئی ہے. تو قبروں کی زیارت کا جو شرعی طریقہ ہے، مسنون طریقہ، کیا بھی جائے اور اندر داخل ہوتے وقت قبرستان دعا پڑھے. قبروں کی زیارت کی دعا ہے نا، السلام علیکم دار قوم المؤمنین، جو بھی دعا ہے ان دعاؤں کو پڑھ لے، اور بس اس کے بعد غور کرے یہ منزل ہماری بھی ہے، ہم بھی مریں گے، مرنا ہی مرنا ہے. ہم سے پہلے ان کی باری ہے، ان کے بعد ہماری باری ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ دنیا دائمی نہیں ہے. یہ بچے، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ زمین جائیداد، پراپرٹیاں، یہ عہدے منصب، یہ پرماننٹ نہیں ہے، وقتی طور پر ہے. کیوں اس کے پیچھے اتنا بھاگنا کہ اپنی آخرت کو برباد کر دینا؟ اس طرح سے وہ کیا کرتا ہے؟ اس طرح سے وہ غور کرتا ہے، اور آخرت کی اس کو کیا ہوتی ہے؟ یاد آتی ہے. اس طرح یہ تو شرعی زیارت. یہ زیارت کیا ہے؟ شرعی. یعنی آدمی زیارت کرتا ہے تو قبر میں دفن ہونے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، تمہارے بعد ہم بھی آنے والے ہیں، ہماری بھی موت ہوگی. یہ تو ہو گئی شرعی زیارت. اب اس کے خلاف اگر شرکیہ اور بدعتی زیارت اگر کوئی کرے گا تو اس سے شرک کے دروازے کھلیں گے.
شرک کے دروازے کھلیں کب؟ جب آدمی قبرستان قبروں کی زیارت کیسی کرے گا؟ شرکیہ زیارت، بدعتی زیارت. وہ کیا ہے؟ اس کو اگر ہم جمع کریں قرآن و سنت کی دلیلوں سے تو کچھ 3 شکلیں: قبروں کی زیارت شرکیہ، قبروں کی زیارت بدعتی. شرکیہ اور بدعتی زیارت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی زیارت. یعنی 3 زیارتیں ایسی ہیں جس میں شرک ہے، یا تو بدعت ہے، یا تو گناہ کا کام ہے. سمجھ گئے؟ تو کیا ہے وہ؟ دیکھیے، ایک طبقہ قبروں کی زیارت کیسے کرتا ہے؟ قبروں کی زیارت کرتا ہے ایک دم کھلم کھلا شرک والی زیارت کرتا ہے. یعنی جاتا ہے مردوں سے اپنی بھلائی کا سوال کرتا ہے. مجھے صحت دے دو، مجھے زندگی دے دو، مجھے ہے نا دولت دے دو، مجھے عزت دے دو، مجھے فلاں کر دو وغیرہ. یعنی اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ڈائریکٹ کیا غلط کرتا ہے؟ اسی مردے سے، میت سے کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے. یعنی مردے کو پکارنا، اس سے مانگنا، اپنی ضروریات کا حاجات کا ذکر کرنا. اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، بگڑی بنا دیں، ایسا کر دیں، بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، بچہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، آپ ہی بچا لیجئے. ہے کہ دیکھا کہ نا آپ نے ایسے لوگوں بہت کھلی کھلی باتیں کرتے. یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے. کس سے مانگتے ہیں؟ انہی قبر والوں سے مانگتے ہیں. اب وہ قبر والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ شرک کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس قبر میں دفن ہونے والا چاہے کوئی نبی ہو اس سے مانگے یا کوئی عام انسان اس سے مانگے، تو کوئی فرق نہیں. شرک دونوں. تو سؤال المیت، مردے سے مانگنا، مردے سے سوال کرنا، یہ ایک طبقہ ہے جو براہ راست مردوں سے کیا کرتا ہے؟ اپنی بھلائیوں کی، زندگی کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں، تکلیفوں سے دوری، مصیبتوں سے دوری کا سوال کرتا ہے، انہی سے مانگتا ہے. ایسے لوگ اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ بالکل وہی حکم ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں. جیسے ان کا حکم ہے ویسے ہی ان کا بھی حکم ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. کس سے مانگنا ہے؟ اسی میت سے، قبر والے سے. ٹھیک ہے. اب قبر والے کا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی قبر والا جو ہے وہ یعنی کبھی کبھی 100 150 200 400 500 800 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال گزر گئے تو کچھ تو ہے بھی نہیں. یعنی بھول گئے ہیں لوگ، اور اس قبر میں نہ جانے کتنے لوگ دفن کیے جا چکے. لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کا، اپنی حاجات کا، اپنی ضروریات کا سوال پیش کرتا ہے. بگڑی بنا دینا، نیا پار لگا دینا وغیرہ ہے، اپنی زندگی کی بھلائی، آخرت کی بھلائی کے سوال. ایک طبقہ ہے. اب یہ دیکھیے، ایسے لوگ جو زیارت کرنے جاتے ہیں، ان کی زیارت کیا ہے؟ قبروں کی کھلا شرکیہ زیارت. قبروں کی کھلا یہ کیا ہے؟ شرکیہ زیارت. ایسا شخص مشرک ہے اس میں، اور بت کی پوجا کرنے والے میں کوئی فرق نہیں. دوسری شکل، قبروں کی بدعتی زیارت، یعنی ایسی زیارت جو بدعت، شرک تک نہیں پہنچتی ہے لیکن ہے وہ کیا؟ بدعت. وہ کیا ہے؟ وہ شکل یہ ہے، ایک آدمی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے قبرستان، قبر کے پاس جاتا ہے، مزار کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پر وہ کسی قبر والے سے نہیں مانگتا ہے، لیکن اس قبر والے کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہے. مانگتا اللہ سے، لیکن وسیلہ کس کو بناتا ہے؟ اس مردے کو، وفات پانے والے کو. کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے. اس کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی ہے وسیلہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وسیلہ. کیسے پہنچے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله
ہے نا، اولئک شفاعؤنا عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفارشی ہیں اور اللہ سے قریب کرنے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ کہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتا، فلاں اللہ کے ولی، فلاں اللہ کے بندے نیک اور صالح، کسی نبی، کسی بزرگ، اس کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کر سکتے. ٹھیک ہے، تو فلاں فلاں کے وسیلے سے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اسے تجھ سے سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دوسری شکل. یہ کیا ہے؟ شرک تک نہیں پہنچتی ہے، ابھی شرک تک نہیں پہنچتی، لیکن یہی چیز آگے جا کر کے کیا ہو جائے گی؟ شرک تک پہنچ، شرک کا وسیلہ. دوسری شکل. تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل اس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا تھا، وہ یہ ہے کہ آدمی مردے سے مانگتا نہیں ہے اور مردے کے وسیلے سے بھی نہیں مانگتا ہے، تیسرا کام کرتا ہے. وہ کیا؟ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قبر والے سے مانگتا بھی نہیں، قبر والے کا وسیلہ بھی نہیں لگاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کہ اگر قبر کے پاس جا کر کے اور وہاں بیٹھ کر کے میں اگر اللہ سے مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا زیادہ قبول فرمائے. تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ عمل دھیرے دھیرے انسان کو چھوٹے شرک کی طرف اور اس کے بعد پھر بڑے شرک کی طرف لے جا سکتا ہے. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. اور آج بھی اگر آپ اس مسئلے پر غور کریں تو اگر قبروں اور مزاروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو جو معاملہ ہونا چاہیے، ہم نے دفنا دیا، دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر لی، ثابت قدمی کی دعا کر لی، اور اپنے گھروں کو واپس چلے آئے، اور اس کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے، بھلائی کی دعا کرتے رہے، جہنم سے بچانے کی دعا کرتے رہے، کبھی کبھی ہے نا اتفاقاً جا کر کے زیارت بھی کی، دعا بھی کی. اگر ایسا کریں نا تو شرک کا دروازہ نہیں کھلے گا. لیکن اگر کسی کی قبر کو لوگ زیادہ اہمیت دیں، یہ اتنا اونچے مقام کا ہے، اب جا کر کے اس سے مانگنا شروع کر دیں، یا سیکنڈ نمبر پر اتنے اونچے مقام کا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا کام چلے گا، تو بھی کیا ہوگا؟ بدعت ہو. اور پھر انسان کا اگر فرض کرو کہ اس نے مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت عطا فرما دے، اس اللہ اے اللہ تیرے اپنے اس بندے ولی کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے، مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ میری ضرورت پوری کر دے، اور فرض کرو اس کی ضرورت پوری ہو گئی، تو ضرورت پوری کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھو اس کا عقیدہ کیا بنے گا؟ میں نے دعا کی تھی تو فلاں کا وسیلہ لیا تھا اس لیے میرا کام ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسری شکل میں کیا ہے؟ آدمی آ کر قبر کے پاس بیٹھ کر کے اللہ سے ہی دعا کرتا ہے، وسیلہ بھی نہیں لیتا، لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ یہ بہت بزرگ کی قبر ہے، بہت نیک آدمی کی قبر ہے، اللہ والے کی قبر ہے، نبی کی قبر ہے، وہاں بیٹھ کر کے اللہ سے اگر مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے. وہاں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا تو دل لگے گا، ہے نا، اور سکون ملتا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہاں جاؤ تو سکون ملتا ہے. یہاں کہیں نہ کہیں یہ معاملہ چھپا ہوا ہے کہ عقیدت بڑھ رہی ہے، اور دھیرے دھیرے خطرہ ہے کہ انسان کو شیطان آگے بڑھا کر کے کہیں شرک میں مبتلا نہ کر دے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ضروری ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک کے ان اسباب کو، وسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو شرک دنیا میں پھیل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو، امت کے عوام کو، خواص کو، ہے نا، مردوں کو، خواتین کو، سب کو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں یہ باتیں موجود ہیں دنیا میں، ساری شکلیں موجود ہیں. مردوں سے مانگنے کا معاملہ بھی موجود ہے، مردوں کے وسیلے سے مانگنے کا معاملہ تو بے انتہا موجود ہے، بے انتہا. اور قبروں کے پاس جا کر کے بیٹھنا، دیر دیر تک رہنا، سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے نا، حافظہ زیادہ کام کرتا ہے، یادداشت زیادہ کام کرتی ہے، لکھنے بیٹھو تو لکھنے میں برکت ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے بیٹھو تو پڑھنے میں برکت ہوتی ہے. اس طرح کے عقیدے تو بھرے پڑے ہوئے ہیں. تو بس یہ سب معاملے کیسے ہیں؟ دھیرے دھیرے انسان کو شرک کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. اس لیے ان سب سے ہمیں اور آپ کو بچنا ضروری ہے، اور لوگوں کو یہ پیغام بھی پہنچانا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کو کھولنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ شرک پر جو لوگ ہیں ان کو توحید کی توفیق عطا فرما، توبے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ توحید پر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور آپ انہیں مزید توحید پر ثابت قدمی کی، استقامت کی توفیق عطا فرما، اور اسی پر جینے کی، اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔